لہذا اس وقت سے پہلے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور کس طرح کے حالات کا مستقبل میں ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان حالات کے آنے سے قبل اپنے عقائد کو درست کر لے، اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم بنا لیں، اور زندگی کے ہر ایک شعبے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانی سنتوں کو اختیار کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کرے، خواہ وہ خوشی کا شعبہ ہو یا غمی کا شعبہ ہو، اور سنتوں سے اعراض، پیغمبر کے دین سے اعراض اور روگردانی، یہ جہاں ہماری گمراہی کا سبب ہے، وہیں اللہ سے دوری کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ہٹ جانے کا باعث بھی ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ اور کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آئے روز اپنی تقریبات میں کتنی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، اور ایک سنت بھی ترک ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ زخم لگتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو پہلے بادشاہ کے پہلوان تھے، شاہی پہلوان، اور بادشاہ نے ایک مرتبہ، ہر سال بادشاہ کشتی کرواتا تھا، تو اعلان نکلوایا بادشاہ نے کہ کون ہے جو میرے اس شاہی پہلوان سے مقابلہ کرے۔ تو ایک کمزور سا شخص آیا میدان میں، بادشاہ نے اسے کہا کہ بھائی تو جیت نہیں سکے گا، کہا اگرچہ جیت نہیں سکوں گا لیکن میں کوشش تو کرتا ہوں۔ جنید بغدادی بھی تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کمزور سا شخص جس کو میں بائیں ہاتھ سے پچھاڑ دوں گا، یہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ لیکن جو ہی کشتی شروع ہوئی، ان کا مقابلہ شروع ہوا، تو آہستہ سے کان میں اس ضعیف و نحیف شخص نے کہا کہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں، سعادات سے میرا تعلق ہے، غریب ہوں، مفلس ہوں، اور سعادات سید زادہ ہونے کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا ہوں، جبکہ میرا حال یہ ہے کہ نان شبینہ رات کی روٹی کے لیے میں پریشان ہوں۔ اس لیے بادشاہ نے کہا تھا کہ جو ہمارے پہلوان کو پچھاڑ دے گا تو اس کو میں بڑے انعام سے نوازوں گا، اگرچہ وقتی طور پر آپ کی رسوائی ہوگی کیونکہ آپ اے جنید بغدادی شاہی پہلوان ہیں، لیکن میرا کام بن جائے گا، میرا گزر بسر اس انعام کے ذریعے سے ہو جائے گا، میرے بچوں کا گزر بسر ہو جائے گا۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ بات رچ بس گئی، کشتی ہوئی تو جنید بغدادی ڈھیلے رہے، اور اس سید زادے نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پچھاڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ کشتی کروائی۔ دوبارہ پھر کشتی ہوئی تو پھر اسی طرح جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خود جا کے لیٹ گئے اور اپنی پیٹھ لگا دی۔ بادشاہ نے بہت لعنت و ملامت کی، بہت برا بھلا کہا کہ تم نے میری توہین کروا دی، اپنی رعایا کی توہین کروا دی۔ جنید بغدادی بھی وقتی طور پر پریشان ہوئے، گھر پہنچے، برادری کے لوگوں نے بھی طنز کیا، اہلیہ بھی پریشان ہوئی، ان کے بھائیوں نے بھی اپنی مایوسی کا اظہار کیا، لیکن یہ اپنی جگہ مطمئن تھے۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि अगरचे आपने वक्ती जिल्लत और रुसवाई का सामना किया, लेकिन मेरे ख़ानदान के एक चश्म चराग की लाज रखकर तुम विलायत के मकाम पर फाइज हो गए। आज से मैं तुम्हें विलायत के मकाम पर फाइज करता हूँ। और फिर विलायत के ऐसे मकाम पर फाइज हुए कि एक दिन के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 1,00,000 मरतबा दुरूद व सलाम भेजा करते थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और 10 साल रहा, और 10 साल रहकर वापस जाने लगा। पूछा क्यों जा रहे हो? कहा मैं आया था आपके पास आपकी करामात को देखने के लिए। कहा फिर कोई करामत 10 साल के अरसे में देखी? कहा इस 10 साल के अरसे में आपकी कोई करामत नहीं देखी। कहा अच्छा कोई करामत नहीं देखी, ये बता कि इस 10 साल के अरसे में मैंने कोई अमल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ किया है? कहा आज 10 साल के इस पूरे अरसे में आज तक मैंने आपसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ कोई अमल नहीं। इनको ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। इन्होंने देखा कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन है, बेकरार है, गरेबान खुला हुआ है, सीनाए अतहर के ऊपर जख्मों के निशानात। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर जब भी आपका दीदार हुआ है आप हशाश बशाश होते थे, आज आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, इज़्तिराबी कैफियत के अंदर मुब्तला हैं। आखिर ये क्या माजरा? आपका गरेबान खुला है, आपके सीने के ऊपर जख्मों के निशानात हैं, ये कैसे निशानात? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से जवाब में इरशाद फरमाया कि ये मेरे उम्मती मेरी सुन्नतों को छोड़कर मेरे दुश्मनों के तरीकों को जब इख्तियार करते हैं तो वो मेरे सीने के ऊपर जख्म लगाते हैं, और उनके लगाए हुए जख्म इतने शदीद हैं कि ऐसे जख्म मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का ने भी मुझे नहीं दिए जो मुझे मेरी उम्मत के अफराद मेरी सुन्नतों का जनाजा निकाल कर दे रहे हैं। आज खुद हम अपने गरेबान के अंदर झांक कर देखें, अपना मुहासबा करें, अपने मुआशरे और समाज के अंदर निगाह दौड़ाएं कि कितनी सुन्नतें हमसे छूट रही हैं। हमारे यहां शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं तो पहचानना भी मुश्किल होता है कि आया ये किसी मुसलमान की शादी है या गैर मुस्लिम की। किसी तरह का कोई फर्क नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी मशाबत इख्तियार करेगा उनका शुमार उन्हीं में से होगा। लिहाजा आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में आप हजरात तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। एक तो अपने ज़ौक़ व शौक़ को पूरा करने को छोड़ दे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील को पूरा करना छोड़ दे, बल्कि ये देखें कि किस वक्त शरीयत का क्या हुक्म है, और जिस वक्त जो तकाजा होगा उस तकाजे के ऊपर लब्बैक कहें। जिस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म होगा, जिस वक्त शरीयत का जो फरमान होगा, शरीयत के उस फरमान की इत्तिबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान की इताअत करना ही असल दीन है। और यह आपको मालूम किन से होगा?
کہ کس وقت کا کیا تقاضا ہے، یہ علماء کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی معاملے کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں تو وہاں اپنی مرضی نہ چلائیں۔ دین میں عقل نہیں چلتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہترین مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اب سردی کا موسم آنے والا ہے، لوگ خفین استعمال کریں گے، اس کے اوپر مسح کریں گے۔ بعض لوگ یہ جیسی میں نے جرابیں پہنی ہیں ایسی جراب پر بھی مسح کر لیتے ہیں، لیکن ایسی جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ایسی جراب پر مسح کر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ خفین جو چمڑے کے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح ہوگا، لیکن مسح کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ کی اوپر کی ان انگلیوں کے ذریعے سے، پاؤں کی انگلیوں سے پیچھے کی جانب اس طرح سے ہاتھ کو تر کر کے کھینچنا ہے، دائیں ہاتھ سے دائیں خف پر، دائیں پیر پر، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر مسح ہو گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل کا استعمال کرے تو عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ پاؤں کا جو تلوا ہے یہ مٹی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اب مسح کرنا ہے تو عقل کہتی ہے پاؤں کے نیچے سے مسح ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پاؤں کے تلوے کا مسح نہیں ہوگا بلکہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسح ہوگا۔ تو اب اگر کسی نے عقل کا استعمال کر کے پاؤں کے تلوے کا مسح کر لیا تو اس کا مسح درست نہیں ہوا، مسح درست نہیں، وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، کیونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور شریعت میں عقل کا استعمال نہیں ہے، بلکہ شریعت میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اور وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ جن کا خود اپنا کلمہ درست نہیں، اپنی نماز درست نہیں، وہ کسی کی کیا اصلاح کریں گے؟ بلکہ جو علماء ہیں جنہوں نے 10 سال مدارس کے اندر لگائے، اپنے بچپن کو قربان کر دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور کیسے مشکل ترین حالات میں کن کن مجاہدات سے گزر کر پھر ایک حافظ بنتا ہے، ایک عالم بنتا ہے، پھر ہم کہیں جی ان کو کیا پتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء کرام، یہ مساجد کے ائمہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کو چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ علم کے وارث ہیں۔ جس طرح دنیاوی شعبے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بسٹ کے اندر اپنا مکان تعمیر کرنا چاہے اور پھر وہ حافظ بابر اقبال صاحب کے پاس آئے کہ آپ مجھے مکان کا نقشہ دے دو، بلکہ مکان کے نقشے کے لیے وہ کسی انجینئر کو تلاش کرے گا۔ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا تو دوائی کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کسی کو کوئی قانونی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ وکیل کو تلاش کرے گا، نہ کہ کسی حافظ صاحب کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا۔ کیونکہ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ شعور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو تو اس فن کے ماہرین کو دیکھا جائے،
کہ جو اس فن کے ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دینی معاملات میں، دینی مسائل کے اندر کوئی کسی ماسٹر سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے. کوئی کسی وکیل سے جا کر پوچھ رہا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ رہا ہے. داڑھی رکھ لینا یا یہ لباس سلوار قمیض پہن لینا، اس سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے. یہ لباس تو ہمارا جو دینی شرعی لباس، یہ ہر مسلمان کو پہننا ہے، یہ ہر مومن کو پہننا ہے. یہ وضع قطع، یہ داڑھی، یہ چال ڈھال، یہ طریقہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو اختیار کرنا ہے. لیکن عالم علم سے بنتا ہے، جس نے وقت لگایا ہو، 10 سال مدارس کے اندر رہا ہو، قربانی دی ہو، مجاہدہ کیا ہو، اساتذہ کے پاس رہ کر اور تربیت حاصل کی ہو، ان سے علم سیکھا ہو، پھر جا کر کوئی عالم اور مفتی بنتا ہے. اس لیے اپنے اندر اس چیز کا شعور پیدا کرے، اور جب یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ پھر کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک عالم جب کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتا ہے. اور مولانا الیاس گھمن صاحب جو اس وقت مناظرے کی دنیا کے عالمی سطح کے بادشاہ ہیں، انہوں نے آج سے کوئی 4 ماہ قبل فرمایا تھا کہ ایک دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہوا خواہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا زاہد اور عابد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوا اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ 1,00,000 درجہ بہتر ہے. لوگوں نے بات کو جلدی سے سمجھا نہیں، اور بہت سارے اعتراضات بھی مولانا پہ ہوئے. پھر دلائل کی دنیا کے وہ بادشاہ ہیں، انہوں نے دوبارہ اس مسئلے کو دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ جو کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے ٹھیک ہے، وہ تہجد گزار ہے، اشراق، چاشت، اوابین کا پابند ہے، دیگر سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ اس نے استاد سے نہیں سیکھا ہے. اور جو مدرسے کا طالب علم ہے، ظاہری اعتبار سے آپ کو لگے گا کہ یہ زیادہ اعمال کا پابند نہیں ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ پختہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے عقیدہ استاد کے سامنے بیٹھ کر مہینوں ایک ایک بات کو بار بار سنا ہوگا. پھر اگر کوئی اس کے سامنے اس کو بہکانے والا آئے گا، وقتی طور پر اگر اس عقیدے اور نظریے کا اس کو استحضار نہیں ہوگا، وہ عقیدہ اور نظریہ اس کو یاد نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر وہ عقیدہ رچا بسا ہوگا کہ میں نے اپنے استاد سے فلاں موقع پر اس طرح سنا تھا، تو کتنا ہی دوسرا بندہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، 1,00,000 وہ غلام قادیانی کی نبوت کے دلائل پیش کر دے گا، لیکن یہ کسی بھی صورت میں اس سے متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے استاد کے پاس اس کی خدمت میں رہ کر اس کے سامنے بیٹھ کر عقیدہ سیکھا ہے، کہ ختم نبوت کے عقیدے کو پڑھا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں. اس لیے وہ غلام قادیانی کے نبی ہونے کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کرے گا.
اس کے بالمقابل کالج والے نے باقی تعلیم تو حاصل کی ہوگی لیکن عقیدہ نہیں سیکھا ہوگا. اب اس کے سامنے اگر کوئی آ کے اور نبوت کا دعویٰ کر دے, جیسے بہت سارے اس وقت بہار سے ایک بندہ اٹھا جس کا نام شکیل ہے, مفتی صاحب شاید آپ کو معلوم ہوگا, ہاں شکیل بن حنیف. تو ایسے زاہد عابد متقی لوگ کہ جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہوئی تھی, لیکن کسی استاد کے پاس کسی مدرسے میں بیٹھ کے انہوں نے عقیدہ نہیں سیکھا تھا, جس کی وجہ سے شکیل بن حنیف کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کو آج وہ کوئی نبی تسلیم کر رہا ہے, کوئی اس کو مہدی مان رہا ہے, کوئی مسیح مان رہا ہے, گمراہ ہو گئے. اور پھر وہ صرف بہار تک ہی وہ سلسلہ محدود نہیں رہا. اس وقت چونکہ یہ جو نیٹ کا سلسلہ ہے اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ براہ راست آ کر سینہ بسینہ کسی عالم یا حافظ یا کسی امام کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم موبائل کے ذریعے, گوگل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں اس کے ذریعے, یہ بھی آج اگر غلط استعمال ہو, اور اکثر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں, ورنہ اکثریت جو ہے وہ غلط استعمال کرنے والوں کی ہے. اور آج ہمارا نوجوان طبقہ جو دین سے دور ہے, جو علماء سے دور ہے, وہ موبائل کی وجہ سے اپنے سارے مسائل کو حل کر کے اور گمراہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے اس میں جو ہے بہک جاتے ہیں. گزشتہ دنوں میرے پاس ایک مسئلہ آیا, تو ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا میں موبائل پہ نکالتا ہوں. اب موبائل پہ نکالا تو انہوں نے سنایا کہ یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا نہیں, اس میں مجھے کچھ شک لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہے, دوبارہ پھر دیکھو. پھر انہوں نے دیکھا کہ دیکھو, اور مجھے دکھایا, ابھی میں نے بھی پڑھا, لیکن پھر غور کیا کہ یہ مسئلہ اس میں کچھ شبہ ہو رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے. اصل کتابوں کی طرف رجوع کیا تو مسئلہ کچھ اور تھا, لیکن وہاں موبائل میں کچھ, گوگل کے اندر کچھ اور ہے. اب وہ دیکھا تو وہ اصل میں شیعہ کی کتاب الکافی سے لکھا ہوا تھا اور اس پہ چل رہا ہے. اب ایک مفتی کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کہاں سے, کس نے یہ مسئلہ اس میں ڈالا ہوا ہے. اب وہ مسئلہ دکھا رہا ہے, اب شبہ ہوا تو اصل کتاب کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا کہ اس طرح نہیں, اس طرح. لیکن جلد بازی میں فوراً مسئلہ پیش آتا ہے تو اصل کتاب کی طرف اب کوئی کتاب کا مطالعہ کرنا گوارا نہیں کرتا ہے. اب فوراً جو ہے گوگل کو نکالو, لکھو تو مسئلہ وہاں آ جائے گا. وہاں قادیانیوں کا, مرزائیوں کا مسئلہ بھی آئے گا, وہاں اہل تشیع کا مسئلہ بھی آئے گا, وہاں دیگر فرقوں کے مسائل بھی آئیں گے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس فرقے کا ہے. وہ ایک دم جواب پڑے گا, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے, یہ عربی میں لکھا ہوا ہے, بہرحال یہ ہے, لہٰذا یہ مسئلے کا حل ہے. وہ آگے بتا دے گا اور وہ چلتے چلتے کتنے لوگوں تک پہنچ جائے گا. حالانکہ اس موبائل کے اندر کھانا بنانے کی ترکیب بھی بتلائی جاتی ہے کہ کھانا کس طرح بنایا جاتا ہے. لیکن ان سے پوچھ لیجئے کہ جنہوں نے موبائل پہ کھانا بنانا سیکھا, ان کا صاف کہنا ہے کہ جب بھی ہم نے موبائل پہ کھانا بنانا سیکھ کر پہل کی, کھانا بنانا شروع کیا, تو کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں کھانا پکنے میں, کھانا کے تیار ہونے میں, لذیذ کھانا بننے میں ہم سے کوتاہی اور غفلت ہوئی. بالآخر ہم نے کسی کے پاس جا کر سیکھا اور پھر ہم نے کھانا بنایا, کچھ مدد وہاں سے لی, لیکن اصل جو ہماری کھانا بنانے میں تربیت ہوئی وہ براہ راست جو اس کھانا بنانے کا ماہر تھا اس سے وہ تربیت حاصل ہوئی, پھر ہم کھانا بنا سکے. جب کھانا بنانے کا یہ معاملہ ہے تو دین کو ہم نے اتنا سمجھ لیا ہے آسان کہ بس جی موبائل کی مدد سے ہم دین کے سارے مسائل حاصل کر لیں گے اور علماء سے بے نیاز ہو جائیں گے. یاد رکھیں, علماء سے کبھی بھی بے نیاز ہو کر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے.
کیونکہ عالم کی ضرورت پیدا ہونے سے لے کر موت تک پڑتی ہے. بچہ پیدا ہوا، کس کان میں اذان پڑھنی ہے، کس میں اقامت پڑھنی ہے. آج تو باقاعدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اذان کان میں پڑھنا بدعت ہے. اب ایک عام آدمی کسی ہمارے سیدھے سادے بزرگ کو بتایا جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو پڑھا لکھا ہے، ڈگری کر کے آیا ہے، یہ دین کا دائی ہے. جب یہ بتا رہا ہے تو واقعی بدعت ہو گئی. جبکہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے بذات خود جا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ سنائے. تو جو عمل صحیح سیاہ ستہ کی کتاب ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کو ہم بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات آپ کو کون حوالے کے ساتھ بتائے گا؟ جو مدرسے میں پڑھا ہو، جو عالم ہو. پھر آگے مسائل، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو ناظرہ قرآن سکھانا ہے، اس کو نماز سکھانی ہے، اسے دعائے قنوت سکھانا ہے، اس کو قرآن تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھانا ہے. تو ہمارے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 50 سال سے، ہمارے اپنے بزرگوں میں سے 50 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہو سکی ہے. الٹا سیدھا بغیر صحیح تلفظ اور مخارج کے 10 سورتیں پڑھ لی. اب یہ قرآن کی تعلیم صحیح مخارج اور تلفظ کے ساتھ ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں تو کون ہمیں سکھائے گا؟ ایک حافظ، عالم، قاری، مسجد کا امام، مدرسے کا پڑھا ہوا، وہی تو سکھائے گا. اس سے بے نیاز ہو کر کے یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. آگے بڑھیے، بچہ جوان ہو گیا، اب اس کا نکاح کروانا ہے. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو نکاح پڑھتے ہیں علاقے کے قاضی، لیکن مدرسے کے اندر پڑھا نہیں ہے.